صلوات سارے مل کے پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ قبیلہ اولی الامر پہ ایک چھلکتی ہوئی حسینی درود کی تلاوت فرمائیے۔ دعا ہے مالک کائنات مرحوم ماسٹر ملک صغیر حسین جھمٹ کے درجات بلند فرما، اس ذکر کے صدقے ان کی مغفرت فرما، شاہد علی جھمٹ کی پڑھائی اور رزق میں برکت عطا فرما، حصول علم کامیابی و کامرانی عطا فرما، قبلہ سید خادم حسین نقوی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے بھائی ذاکر شاہد نقوی کو صحت و سلامتی عطا فرما، زبان میں تاثیر عطا فرما، عزت میں بخت میں اضافہ فرما، تمام صاحبان منبر کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام علماء اکرام ذاکرین عظام شعراء خطبہ جو ان ایام عظام سفر میں ہیں سب کے سفر بے خطر فرما، عزاداروں کی عزاخانوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے وقت کے امام ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل فرما، اپنے اپنی دعاؤں کو استجابت کی منزل تک پہنچائیے۔ سہارا درود کا لیجئے، صلوات۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو بار دیگر صلوات پڑھیے بابا سے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دنیا تک ہدایت کی شعائیں پہنچانے کے لیے جبین فلک پہ محرم اور سفر کے مہتاب روشن کر دیے ہیں، اور درود و سلام اس ہدایت کے چراغ پر، فرزند رسول پر، جگر گوشہ بطول پر، دل بر حیدر کرار پر، سالار قافلہ توحید کے سالار پر، اہل عشق کے دلوں کے کعبے پر، ہم شکل مصطفیٰ کے بابے پر، وہ عظیم حسین جو زخمی اسلام کا طبیب ہے، جو نو کے سینہ کا خطیب ہے، وہ عظیم حسین جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے،
وہ عظیم حسین جو کربلا کی خاک پہ اپنے لہو سے لا الہ لکھنے والا ہے، وہ عظیم حسین جو اپنے دستے رحل پہ اصغر جیسا قرآن لا کے یزیدیت کو نابود کرنے والا ہے، وہ عظیم حسین جو اسلام کا حقیقی محافظ ہے، وہ عظیم حسین جس کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ ہے، جس کے ہاتھ پہ نوح کا ہاتھ ہے، جو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچانے والا ہے، وہ عظیم حسین جو خدا کا حقیقی نمائندہ ہے، وہ عظیم حسین جو سر کٹوا کے بھی قرآن کا قاری ہے، وہ عظیم حسین جو کائنات کا انوکھا نمازی ہے، وہ عظیم حسین جو خطیب منبر سلونی کا خون ہے، وہ عظیم حسین جو سید سجاد کا بھی بابا ہے، اس کے سجدے کے کیا کہنے، جو سید الساجدین کا بھی بابا ہے، اس کے علم کے کیا کہنے، جو باقر العلوم کا بھی دادا ہے، اس کے علم کے کیا کہنے، جو جعفر سعدی کا بھی پردادا ہے، ارے اس کی غیبت کے کیا کہنے، جو غیبت امام زمانہ کا بھی پردادا ہے۔ میرا سلام اس حسین ابن علی پہ جو وارث آدم ہے، جو وارث نوح ہے، جو وارث ابراہیم ہے، جو وارث اسماعیل ہے، جو وارث موسیٰ ہے، ایسا موسیٰ کا وارث ہے کہ سارا سال عزاداری پہ بھونکنے والے فرعون محرم کا چاند نکلتے ہی موت کے دریا میں مر جاتے ہیں۔ جیو حیدری جالیا، وہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ یہ جو چراغ ہدایت ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہدایت کا راستہ میں دکھاؤں گا۔ نبی نے چراغ حسین کو بنایا۔ راستہ کون دکھاتا ہے ہدایت کا؟ اللہ۔ چراغ کون ہے؟ حسین۔ راستے میں چل رہے ہو، کبھی راستے میں روشنی آتی ہے، کبھی اندھیرا۔ روشنی میں تو دیکھ لوگے، جب اندھیرا آئے گا تو راستہ کیسے پہچانا جائے گا؟ اندھیرا دور کرنے کے لیے بم بلاسٹ نہیں کیے جاتے، اندھیرا دور کرنے کے لیے دھماکے نہیں کیے جاتے، اندھیرا دور کرنے کے لیے دہشت گردی نہیں کی جاتی۔ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو، وہ بھی بتائے گا اندھیرا دور کرنا ہے تو چراغ روشن کرو۔ اللہ تک جو راستہ تمہیں لے کے جائے گا، اس راستے تک روشنی پہنچانے والے چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے حسین کہتے ہیں۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے، وہ وقت یاد کر جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ اچھا، بعض اوقات ایک شے نہیں ہوتی مگر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک وقت انسان پہ ایسا بھی تھا جب انسان کا ذکر بھی نہ تھا، پھر کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا۔ میرا اللہ، یہ قرآن میں کیسی باتیں چھیڑ بیٹھا ہے۔ یہ قرآن تو مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، یہ قرآن تو بچے بھی پڑھتے ہیں، تو نطفے کی بات کر رہا ہے۔ بھائی اتنی واضح توحید ہے، میں تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہوں۔ کل کو زمین پہ چل کے غرور نہ کرنا، یہ تمہاری ابتدا ہے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ ہم نے کیوں بنائے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر فوراً فرمانے لگا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو اس پہ چل کے شاکر بنے، چاہے تو کافر بنے۔ ترجمہ میں نے کر لیا، تمہید ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا۔
مجھے بتائیے کہ اللہ نے ہمیں بولنے والا بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ نے ہمیں چلنے والا بنایا یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں کھانے والا بنایا یا نہیں؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیا دو چیزوں کا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. پھر فوراً فرمانے لگا ہم نے رستہ بھی دکھا دیا. میں سوچتا رہا یہ کس وقت کی باتیں اللہ کر رہا ہے. رستہ دکھایا، پھر فرمایا ہم نے سننے والا بھی بنایا، ہم نے دیکھنے والا بھی بنایا. یہ تو مجھے بس غدیر کا میدان ملتا ہے. محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا، من کنتو کہہ کے سنایا. یہ رستہ ہے ہدایت کا، اس پہ چلو گے تو شاکر بنو گے، منہ پھیرو گے تو کافر بنو گے. بھائی کراچی کی دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایمان اور کفر کے معیار کو ولایت علی کہتے ہیں. ولایت علی وہ رستہ ہے، چلو گے تو شاکر بنو گے، منہ پھیرو گے تو کافر بنو گے. یہ میری حدیث نہیں، پیغمبر کی ہے. فرمایا علی جن خیر البشر ومن ابا فقد کفر. علی سارے لوگوں سے بہتر ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے. توجہ ہے؟ پھر بھی ہمارا احسان ہے کہ ہم کافر کافر کے نعرے نہیں لگاتے. یہ تکفیری عناصر اور ہیں جو ہر کسی پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. بہرحال پاکستان میں کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے. حسین کے ذکر میں شیعہ بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے. نبی کے میلاد میں سنی بھی ہوتا ہے، شیعہ بھی ہوتا ہے. نانا کا ذکر بھی دونوں کرتے ہیں، نواسے کا ذکر بھی دونوں کرتے ہیں. یہ کوئی تکفیری عناصر ہیں جو لڑا رہے ہیں. تو علی ولی اللہ اذان میں دہشت گردی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ میں جملہ کہہ دوں، جن کے بڑوں کو میدانوں میں علی سن کے دہشت لگتی تھی، ان کے بچوں کو آذانوں میں علی برداشت نہیں ہوتا. حیدری جی آذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. او جاہلو، علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی کے منہ پہ تماچے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. پھر میں ایک جملہ کہہ دوں اور جسارت کر رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ جملہ کہتے، لیکن کیا کروں، جیسے تم نے جسارت کی ہے. تمہارے نزدیک اگر علی ولی اللہ دہشت گردی ہے تو پھر پہلی دہشت گردی غدیر میں ہوئی تھی. توجہ ہے؟ علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی زمانے کو لگتی کیوں ہے بھائی؟ حالانکہ اس میں دہشت گردی کا لفظ کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کا امیر ہے، ایمان والوں کا پیر ہے. بات ہے ایمان والوں کی، بے ایمانوں کو ہضم نہیں ہوگی. علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے. علی ولی اللہ آذانوں میں آ جائے تو شیعت کی پہچان ہے. شیعت کے نعرے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، شیعت کی جان کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. ابھی تو شکر کرو ہم 3 ٹائم اذان دیتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں 5 ٹائم دینے میں ممانعت نہیں ہے. وہ تو 3 ٹائم دینا جائز ہے تو ہم 3 ٹائم دے دیتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر ہم پہ زیادہ پابندیاں لگائی نا تو انتظار کرو کہیں ہمارے علماء یہ نہ کہہ دے کہ اب 5 ٹائم دو.
اگر علی ولی اللہ پہ پابندی لگی تو اگر ایک مؤذن اذان دینے آتا ہے نا پھر 10 اذان دینے آئیں گے. ہر بندہ کہے گا میں کہوں علی ولی اللہ, میں کہوں علی ولی اللہ. ابھی پرسوں ایک جگہ فیصل آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا اور آگے ایک جوان کھڑا ہوا, اس نے نعرہ لگایا, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, زمین کے ساتھ فلک بولا علی مولا علی مولا. پھر اس نے کہا تھا مرے منکر مکے رولا علی مولا علی مولا. میں نے بعد میں اس سے کہا یہ دعا نہ مانگو کہ مرے منکر زندہ رہے, ہمیں منکروں کو ہی تو جلا جلا کے علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے. اور یاد رکھنا جو فضائل علی برداشت نہیں کرتا اس کے سامنے فضائل پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. شاید ہمیں اپنوں میں اتنا لطف نہ آئے جتنا دشمنوں میں فضائل پڑھنے کا لطف آئے گا. دشمنوں میں فضائل پڑھنا سنت می سمے تمہار ہے. توجہ ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے راستہ دکھایا. چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر, یہ بندے کا اپنا معیار. اچھا راستہ کیسے دکھایا جاتا ہے؟ الحمدللہ میرا تعلق ایسے قبیلے سے ہے کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جا کے ذکر مظلوم کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر ہے. کئی اوقات بعض اوقات یوں ہوتا ہے, ذاکرین تشریف فرما ہے, علماء تشریف فرما ہے, پہلی مرتبہ بندہ جہاں چلا جائے ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہوتا. آج راستے پہ گفتگو ہوگی, توجہ, بات کیا کر رہے ہیں ہم راستے کی. راستے کا پتہ نہیں ہوتا. ہم پہ بانیان سے کہتے ہیں اب یوں کریں ہمیں لوکیشن بھیج دیں, میپ آن کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ میپ بھی بڑا خراب کرتا ہے. ایسا ہے نا, جو یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. یعنی جہاں ہم نے جانا ہو ممکن ہے وہاں جاتے جاتے آگے دیوار آ جائے, گلی اتنی پتلی ہو کہ گاڑی نہ گزر سکے. انہوں نے بھروسہ کیا تھا میپ پہ. یہ ان کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میپ کافی ہے. کافی نہیں ہے. بہت شکریہ. وہ جو ہاتھ میں ہے نا وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, جس نے ہمیں بلایا ہے اسے کال کرتے ہیں کسی کو بھیج. ہائے 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 ہائے, خالی جیو حیدری, خالی میپ کافی نہیں ہوتا جب تک بھیجنے والا کسی کو نہ بھیجے. وہ بھیج دیتا ہے. ہم کال کرتے ہیں بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم سٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں, مثلا دلے والا کے سٹاپ پہ ہم پہنچ گئے ہیں, کسی جوان کو بھیجئے کسی بڑے کو بھیجئے تاکہ وہ ہمیں یہاں سے بارگاہ تک لے جائے. یقین کریں کبھی کبھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں لینے آ جاتے ہیں. سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ 3-4 ہزار کی سائیکل کے اوپر, اور ہم بیٹھتے ہیں 50 لاکھ کی گاڑی کے اندر. ہے بچہ مگر ہمیں بڑے مطمئن ہو کے اشارہ کر رہا ہے کہ بلا میرے پیچھے پیچھے آتے جائیے. بکر والو تم کہاں رہ گئے ہو, لگتا ہے پیچھے رہ گئے, میں آگے چلا گیا. ہے بچہ اشارہ کر رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آتے جائیے. اب ہمیں ایک مرتبہ تو جھٹکا لگا کہ بچہ بیچ دیا. ڈرائیور نے مجھے کہا قبلہ کیا کریں, اب چلنا تو ہے, چلے اسی کے پیچھے. بچہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. پہنچتے پہنچتے ہم بارگاہ میں پہنچ گئے. ہم حالت تیش میں ہمیں غصہ آیا. ہم نے بانیان سے کہا آپ نے بچہ کیوں بھیجا, کسی بڑے کو بھیجتے, کوئی موٹا تازہ, کوئی لمبے قد والا, تاکہ پتا چلے کوئی ہمیں لینے کے لیے آیا ہے. آپ نے بچہ بھیج دیا. مجھے بانی کہیں گے کہ بلا پہنچ تو گئے ہیں نا. میں نے کہا پہنچ تو گئے مگر بچہ کیوں بھیجا. کہیں گے کہ بلا آپ کو نہیں پتا پیچھے چلنے کے لیے عمر نہیں دیکھتے علم دیکھتے ہیں. ایج نہیں دیکھتے. میں مونس والی عمر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ لوگوں کو تو ابھی تک مذکر مونس کا پتہ نہیں چلا.
مذکر کو مونس بنا دیتے ہیں، مونس کو مذکر بنا دیتے ہیں۔ یہ جو عمر شناختی کارڈ پہ لکھی ہے یہ مونس ہے، عمر ہے، مونس، ایج۔ بہرحال جو مرضی بنا دو، مگر عمر سے یہ تو پتا چل جائے گا کتنے سال کا ہے، عمر یہ نہیں بتاتی کہ کس کا ہے۔ عمر، ایج یہ نہیں بتاتی کہ کس کا ہے، ہمسائے کا ہے یا باپ کا ہے، یہ بھی علی کی محبت بتائے گی۔ یہ بھی علی کی ولایت بتائے گی۔ وہ آپ نے واقعہ سنا کہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ جاہل لوگ اسدحہ لے جاتے تھے اس کے آگے، اگر اسدحہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ سمجھتے تھے باپ کا ہے، اگر اسے ڈنگ مارتا سمجھتے تھے ہمسائے کا ہے، کیونکہ تب تو یہ رواج عام تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ نے 13 رجب ابو طالب کے گھر میں، بلکہ اپنے گھر میں ابو طالب کا بچہ بھیجا۔ 3 دن گزر گئے، محمد لے کے اپنے گھر میں آئے۔ ابو جہل مصطفیٰ کے پاس آیا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے علی کو آزمانا ہے۔ اب نبی کو کیا خطرہ؟ فرمایا آزما لو۔ اسدحہ لے کے آگئے، علی کے جھولے کے آگے رکھا، ننھے ننھے ہاتھ جھولے سے باہر آئے، اسدحہ کو پکڑ کے علی نے چیر دیا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، مصطفیٰ سے کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے یہ کیا؟ ہم تو پہچانتے تھے اس سے کہ باپ کا کون سا ہے، ہمسائے کا کون سا ہے، تمہارے علی نے اسدحہ ہی مار دیا، اب کیسے پتا چلے گا کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ نبی نے فرمایا اب اسدحہ نہیں بتائے گا، اب جھولے والا علی بتائے گا۔ جیو، اب علی بتائے گی، اب علی کی محبت بتائے گی کہ پاک شجرے والا کون ہے اور خبیث شجرے والا کون ہے۔ اللہ اکبر، راستہ بچے نے دکھایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ ہے جیسے عیسیٰ ماں کی گود میں ہو تو پھر بھی نبی ہے، علی محمد کے ہاتھوں میں ہو تو پھر بھی ولی ہے۔ ہاں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نائب یہاں بن کے نائب بنتا ہے، نہیں، نائب بن کے آتا ہے۔ جو ہادی اللہ بیچتا ہے وہ بن کے آتا ہے، چاہے ماں کی گود میں ہو امام پھر بھی امام ہے، چاہے جھولے میں ہو امام پھر بھی امام ہے۔ اللہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کا راستہ میں دکھاتا ہوں، میں نے مثال دی کہ بچے نے دکھایا اس طرح کہ بچہ آگے آگے چلا، ہم پیچھے پیچھے۔ مجھے بتائیے کیا آپ کو کبھی اللہ نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو میں ہدایت کا راستہ دکھاؤں؟ نہیں کہا، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ راستہ میں دکھاؤں گا، اور کبھی کسی کو کہا بھی نہیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ ہو کیا گیا میرا؟ اللہ کیسے پتا چلے گا کہ تیرا راستہ کون سا ہے؟ اب آزے گی ہدایت میں کرتا ہوں تو ہادی بھی میں بیچتا ہوں، ان ہادیوں کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جہاں وہ چلے وہی میرا راستہ ہے۔ اللہ نے جب نظام کائنات کو شروع کیا، پہلے ہدایت دینے والا بھیجا، پھر لینے والا بھیجا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آ جائے اور ہدایت لینے والا ہو دینے والا نہ ہو۔ اللہ نے آدم کو پہلے بھیجا، آدم کے 2 بیٹے بعد میں بھیجے، وہ دونوں ہدایت لینے والے تھے۔ آدم ہدایت دینے والا تھا، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا۔ حابیل جنتی بنا، قابیل جہنمی بنا، تھا نبی کا بیٹا، مگر کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ قابیل نبی کا بیٹا ہے، جائے گا جہنم میں۔ توجہ ہے سامعین محترم، کیوں جائے گا؟ کیونکہ نبی کا وفادار نہیں تھا۔ نبی سے بے وفائی ہو تو نبی کے اپنے بیٹے بھی جہنم میں جاتے ہیں، لوگوں کے بیٹوں کی کیا اوقات ہے؟ قابیل جہنم میں جائے گا۔ پہلا ہادی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں
مجھے کہہ رہے ہیں جب باپ علیہ السلام ہو تو بیٹا بھی علیہ السلام ہوتا ہے. اللہ نے مباہلہ میں حسن حسین کو بیٹا بنایا محمد کا. جیسے درود محمد پہ ہے ایسے ہی بیٹوں پہ ہے. کہے کوئی اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا لفظ ہے, نہیں کہہ سکتے, اچھا لفظ ہے پھر بھی نہیں کہہ سکتے. موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہیں گے رضی اللہ ان کے لیے لگایا جاتا ہے جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہو, ان کے لیے دعا ہے نا, آئے ہو دائرہ اسلام میں, اللہ کرے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. تو جو ہجرت کی رات مرضیاں خود خرید لیں وہ رضی اللہ کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے, بلکہ ان کی رضاؤں سے اللہ راضی ہوتا ہے. انہیں رضی اللہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کا راستہ میں دکھاؤں گا. اچھا, ہم بچے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, بچہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. میں نے ڈرائیور سے کہا بچے سے پوچھو تو صحیح ہمیں غلط رستے پہ تو نہیں لے کے جا رہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور رستے میں ہمیں ڈال دے. ڈرائیور نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو بلایا اور پوچھا صحیح لے کے جا رہا ہے نا؟ اس نے کہا قبلہ چپ کر کے آتے جائیے, یہ رستہ ہمارا اپنا ہے, ہم روزانہ یہاں چلتے ہیں, پتہ چلا جن کا رستہ ہو ان سے بحث نہیں کرتے, ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہر نمازی اللہ کی نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر, پتہ تو کر یہ رستہ ہے کس کا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اتری. اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی نعمتیں کس پہ اتری ہیں؟ اللہ تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, اللہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے, شرابی کو بھی دیتا ہے, وہ تو اتنا کریم ہے. مگر اب کیسے پتا چلے یہ کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے؟ میرا سلام ہو حسنین کی پاک اماں پہ, سچے نبی کی سچی بیٹی پہ, صدیق نبی کی صدیقہ بیٹی پہ. جب دربار فدق میں آئی خطبہ دیا, اس خطبے کے جملے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم, حمد ہے اللہ کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہم پہ نازل کی ہیں. یہ نعمتیں سیدہ پہ نازل ہوئی. تو یہ گھرانہ سیدہ کا گھرانہ ہے جن کا یہ رستہ ہے, اور مالک کی مرضی کے بغیر رستے پہ چلنا بھی حرام ہے اگر مالک راضی نہ ہو تو. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا, اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ سارے نبی ہدایت کریں تو گویا میری ہدایت ہے, ایسا ہی ہے نا. آدم ہمیں کچھ بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی بتا رہا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. نوح بتائیں تو مطلب یہی کہ اللہ بتا رہا ہے. ابراہیم حکم دیں تو ہمیں اللہ کا حکم سمجھنا چاہیے. مگر اللہ نے کسی نبی کی آنکھوں کو اپنی آنکھ نہیں کہا. نہیں آپ لوگ تھک گئے ہیں, تھکا ہوا میں تھا, مگر آپ کو دیکھ کے میری تھکاوٹ دور ہوئی, اب آپ کو دیکھ کے میرے اندر پھر تھکاوٹ آ رہی ہے. توجہ ہے سامعین محترم, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کی آنکھیں میری ہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہیں. یہ تو کمال ہے علی کا, آنکھیں عین اللہ, چہرہ وجہ اللہ, ہاتھ ید اللہ, زبان لسان اللہ, کان اذن اللہ. جب وجہ اللہ, ید اللہ, اذن اللہ, عین اللہ, لسان اللہ اکٹھے ہو جائیں پھر پیکر بنتا ہے. اس پیکر کو کہتے ہیں علی ولی اللہ. اس پیکر کو علی ولی اللہ. ماشاءاللہ, سامت رہی. سامعین گرامی قدر, اچھا کئی لوگوں کو عین اللہ, ید اللہ, وجہ اللہ ہضم نہیں ہوتا ہے نا, ایسا ہضم کروا دوں لیکن ہاضمہ زیادہ خراب نہ ہو جائے. اب جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, یہ روایت ہے حضرت عمر فاروق
خلیفہ ثانی سے. اس کی داد آپ نے مجھے نہیں دینی، حضرت کو دینی ہے. حضرت نے کہا تھا کہ علی عین اللہ ہے. وہ کیسے؟ دوسری خلافت کا دور تھا، مسلمان حج کرنے خانہ کعبہ میں آئے، یہاں سے علی بھی آ گئے. علی نے ایک جوان کو دیکھا جو نامحرم کو دیکھتا جا رہا تھا گھور گھور کے. علی نے قریب بلایا، ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پہ تماچا مارا. اے میری قوم کے جوانوں، سنی ہے میری بات. علی نے اس سے تماچا مارا جو نامحرم کو گھور گھور کے بری نظر سے دیکھتا تھا. پتا چلا جس کی آنکھ میں حیا نہ ہو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ نجاستیں جوانوں ختم کرو. دنیا کے جوانوں میں اور علی کے شیعہ میں فرق ہونا چاہیے. کہیں سے کسی کی ماں بہن گزرے، دنیا کا جوان نظر اٹھاتا رہے کیونکہ اس کا پیر کوئی اور ہے. تمہارے پیر کا نام علی ہے. علی جن ولی اللہ پڑھنے کا حق یہ بنتا ہے. بازار میں بھی چل، نامحرم بھی گزرے، اسے ڈر نہ ہو تیری نظریں جھک جائیں. یہ علی کے شیعہ کی علامت ہے. یہ شرافت ہے علی ولی اللہ پڑھنے والے کی. یہ شرافت ہے ماں کی پاک گود کی. علی نے بلایا، تماچا مارا. اب اسے لگا علی کا تماچا. تماچا وہ بھی علی کا. جنہیں بچپن کا تماچا یاد ہے وہ سمجھیں گے کہ علی کی جوانی کا تماچا کیا ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ تماچا جب لگا تو اس کا چہرہ یہاں آیا یا یہاں آیا. بہرحال کہیں تو گیا ہوگا. تماچا یہاں لگا یا یہاں لگا. یہاں لگا تو چہرہ یہاں آ گیا، یہاں لگا تو یہاں چہرہ پھر گیا. اسے برا لگا کہ علی نے تماچا مارا. چلتا چلتا خلیفہ ثانی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت مجھے آپ کی خلافت میں علی نے تماچا مارا. حضرت نے فرمایا کیوں؟ پوچھئے آپ. حضرت عمر چلتے چلتے مولا علی کے پاس آئے. وہ جوان بھی ساتھ تھا. حضرت نے کہا، یا علی جی آپ نے اسے تماچا مارا؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ فرمایا یہ نامحرم کو گور گور کے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد حضرت نے کہا، ارے عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب عبداللہ کیا کرے؟ اللہ کی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے تجھے مارا ہے، اب اللہ کا گناہگار بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آلہ محمد. توجہ ہے سامنے محترم؟ تو یہ راستہ اللہ نے کسی نبی کو، نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ نہیں کہا، ماں سوائے مصطفیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا نبی کا. لیکن کیا فرمایا؟ میرا ہاتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب جو پتھر تو نے مارے تو نے نہیں، میں نے مارے نبی نے تھے. اللہ نے فرمایا میں نے مارے. گویا نبی کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. اب ایک مقام بھی فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو یہ بولتا ہے وہ یہ نہیں بولتا، وہ میں بولتا ہوں. یہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. گویا نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، نبی کے کانوں کو اپنے کان نہیں کہا، نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، اور نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا. یہ ہاتھ بھی اللہ کے ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی ہے. میدان غدیر میں محمد نے ہاتھوں سے اٹھایا، زبان سے علی کی ولایت کو سنایا تو بتا دیا میدان میں علی کو مولا میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. کیونکہ یہ ہاتھ بھی اللہ کے ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی ہے، اللہ نے. اور سامعین گرامی قدر، میری قوم کے جوانوں، یہ بھی ہر کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا. بھائی نہیں مانتا تو نہ مانے جائے جہنم میں.
नबी ने कब फरमाया था कि अली सबका मौला है? फरमाया था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अली को मौला वही मानेगा जो पहले मोहम्मद को मानता होगा। पहले शर्त है कि नबी को मानो, नबी की मोहब्बत दिल में होगी तो अली की मोहब्बत आएगी। ये विलायत का रास्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह यही वो रास्ता है जो हमें खुदा तक लेके जाता है। ये मजलिसें भी रास्ता हैं जो हमें करबला तक लेके जाती हैं। मातम की सफ़ें भी रास्ता हैं जो हमें करबला तक लेके जाती हैं। ये अज़ादार उस रस्ते का मुसाफिर है जो रास्ता करबला में हुसैन ने दिखाया था। तवज्जो है सामने मोहतरम? ये नजफ से लेके करबला तक की शाहराहों का मंजर आप देखिएगा चेहरों पे, यही वो रास्ता है जो हमें खुदा तक लेके जाता है। ये वो रास्ता है। ये आज़ादार बनना ये कमाल है, बल्कि मैं जुमला कहूं कमाले मारिफत का नाम आज़ादारी हुसैन है। आज़ादारी यानी जिम्मेदारी, आज़ादारी यानी हक की तरफदारी, आज़ादारी यानी बातिल से बेजारी। जब इंसान का मुकाम बढ़ता है माशरे में तो इंसान की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये बच्चा है ना, इसकी अब इतनी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा, भाई बनेगा, या भाई है बड़ा भाई बनेगा, इसकी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाएगा। फिर इसकी शादी होगी, इसकी जिम्मेदारी में और इजाफा हो जाएगा। फिर ये बाप बनेगा, इसकी जिम्मेदारी में और इजाफा होगा। एक आम इंसान शायद उसकी इतनी जिम्मेदारी ना हो, अब बन गया मुसलमान, जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। अब बन गया अली का शिया, जिम्मेदारी और बढ़ गई। अली का शिया भी है, हुसैन का मातमी भी है, जिम्मेदारी और बढ़ गई। जैसे जैसे मुकाम बढ़ता गया जिम्मेदारी बढ़ती गई। ये आज़ादारी कैसी जिम्मेदारी? आज़ादार यानी सफीरे करबला, आज़ादार यानी सफीरे मिशने करबला। ये काले कपड़े जो मैंने पहने हैं ये वर्दी है फौजे हुसैन की। इस वर्दी में मैं भर्ती होने की कोशिश कर रहा हूं। हुसैन इतना बुलंद बादशाह है, वो सिर्फ मेरा लिबास नहीं देखेगा, मेरा किरदार भी देखेगा। तवज्जो है भाई? दुनिया की आम महफिलों में, दुनिया के आम इदारों में आपने भर्ती होना हो तो वहां सिर्फ वर्दी पहन लो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर इदारा बड़ा हो, वो सिर्फ तुम्हारा लिबास नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारा करैक्टर भी देखेंगे। आया तू इस इदारे में भर्ती होने के काबिल है या नहीं? बताओ, हुसैन छोटा पीर है या बड़ा? छोटा बादशाह है या बड़ा? तो क्या सिर्फ नाम ले लूं हुसैन का तो हुसैन कबूल कर लेंगे मुझे? किरदार जैसा मर्जी बनाऊं हुसैन कबूल कर लेंगे? नहीं, हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मुझे हबीब बनना होगा। हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मेरे अंदर सीरत अली अकबर की झलक नजर आनी चाहिए। हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मेरी कौम के बच्चों पे सीरत शहजादा कासिम की झलक नजर आनी चाहिए। परेशान तो नहीं हो गए? सामीने मोहतरम, याद रखना मेरी कौम के जवानों, ए हुसैन के आज़ादारों, जो हाथ या हुसैन के लिए यहाँ आते हैं वो अल्लाह अकबर के लिए यहाँ भी आने चाहिए। ये है आज़ादारी। जहाँ मेरे सीने पे मातम के निशान हैं वहाँ मेरे माथे पे सजदे का निशान भी होना चाहिए। सज्जाद जहाँ हुसैन का आज़ादार था वहाँ अल्लाह का इबादत गुजार था। ये सीरत इमाम सज्जाद है। नमाजें पढ़ा करें अली वालों, नमाज पढ़ा करें। अगर तुम मातम की सफ़ें बनाते हो तो मस्जिद में नमाज की सफ़ भी बनाया करो। जिस तरह हमें मातम में नज़र आता है ना, गरीब के शाने के साथ अमीर का शाना है, अमीर के शाने के साथ गरीब खड़ा है, पता ही नहीं चलता यहाँ अमीर कौन है गरीब कौन है। हुसैन के दर पे आके सारे हुसैन के फ़कीर हैं।
یہی مقصد ہمیں اللہ کی نماز میں نظر آتا ہے۔ امیر کے شانے کے ساتھ غریب کا شانہ ہے، ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہیں، ایک ہی درس ہے، یا اللہ کی نماز ہو یا حسین کا ماتم ہو۔ ماتم بھی کیجئے، نمازی بھی بنیے، نماز پڑھا کریں۔ نماز بچائی ہے حسین نے، نماز بچائی ہے علی کی بیٹی نے، اس نماز کی حفاظت کرو۔ عزادارو، کائنات میں اللہ نے بڑا انمول رشتہ بنایا ہے باپ اور بیٹی کا۔ بڑی بیٹیاں تم نے دیکھی، بڑے باپ دیکھے، لیکن خدا جانتا ہے نہ سکینہ جیسی کوئی بیٹی ہے، نہ حسین جیسا کوئی بابا ہے۔ شب عاشور مقتل حسین بننے والی تھی کربلا، اس رات کا منظر یہ تھا، جہاں جہاں بابا جاتا تھا وہاں وہاں بیٹی جاتی تھی۔ باپ خیمے میں آیا، سکینہ خیمے میں آئی، بابا مصلی پہ آیا، سکینہ مصلی پہ بیٹھ گئی، بابا رکوع میں گیا، بیٹی بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے، باپ سجدے میں گیا، بیٹی بابا کو دیکھ رہی ہے۔ نماز مکمل ہوئی، حسین نے بیٹی کو گودی میں بٹھایا، فرمایا معصومہ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ رو کے کہتی ہے بابا مجھے پھوپھی نے بتایا ہے تیری آج آخری رات ہے، بابا تو چلا گیا، میں تیرے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ امام نے فرمایا معصومہ تو آج کے بعد اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ عزادارو، اماں کا نام آیا، تڑپ گئی، کہتی ہے بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ غریب نے فرمایا آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ، تو اماں کے ساتھ شام چلی جائے گی۔ عزادارو آؤ پرسا دیں بی بی رباب کو، دو بچے لے کے چلی تھی مدینے سے، ایک کو کربلا میں سلا دیا، ایک شام میں سو گئی، خالی آ گئی مدینے میں، آ گیا شام کا زندان، چھوڑ دیا سارا مضمون۔ آدھی رات کا وقت تھا، بابا کو یاد کر کے تڑپی، کبھی کبھی سجاد سے کہتی تھی بھیا یہ جو پرندے اڑتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بہنا یہ شام کو اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تھی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے بھیا، ہم بھی تو اپنے گھر سے چلے۔ بس عزادارو تڑپی، پھوپھی اماں ابھی خواب میں مجھے بابا ملا تھا، مجھے بابا نے سینے سے لگایا تھا۔ بی بی نے تسلیاں دیتے کہا سکینہ تیرا بابا اب نہیں آئے گا۔ سید سجاد سے کہتی ہے بھیا مجھے ایک مرتبہ بابا ملا دے۔ بہن کی سسکیاں برداشت نہ کر سکا، یزید ملعون پہ لعنت ہو، یہ کمینہ کہتا ہے کیا بچہ کوئی زندان میں مر گیا ہے؟ یہ کس کے رونے کی صدا آ رہی ہے؟ پتا چلا ظالم بچہ نہیں مرا، ایک بچی ہے جو بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے میرے آرام میں خلل نہ ڈالو، یہ تشت لے جاؤ، اس پہ اس کے بابا کا سر ہے، میں نے آسانی سے پڑھ دیا، تم نے آسانی سے سن لیا، دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو اس رنگ میں نہ دیکھے۔ جب تشت آیا روتی ہوئی سکینہ کپڑا ہٹایا، چیخ نکلی، کیا منظر تھا، گلے کی رگیں کٹی ہوئی، داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا خون، کہیں پہ اصغر کا خون، اور لحظار زخمی تھے اور لبے حسین کٹے ہوئے تھے۔ بابا کا سر اٹھایا، کہتی تھی بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا آ جا تو میرے سینے پہ سو جا۔ بابا میں شام غریبہ کے بعد نہیں سوئی۔ عزادارو بیٹی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، تو صبح گھر سے نکلا تھا،
शाम को घर जाएगा, अल्लाह ना करे तेरी छोटी सी बेटी को किसी बहन ने या भाई ने तमाचा मारा हो, वो बेटी उनसे कहती है मैं बदले नहीं लूंगी, शाम को मेरा बाबा आएगा ना, मैं बाबा को बताऊंगी बाबा मुझे तेरे बाद फुला ने मारा। एक दिन की बिछड़ी बेटी हो, जब बाबा से मिलती है तो शिकायत लगाती है, आशूर के बाद आज बाबा मिला, कहती थी बाबा तू चला गया, तेरे कातिल ने तमाचे मारे, बाबा जो ईद के दिन दुर लेके दिए थे, बाबा मेरे कान देख, बाबा शामे गरीबा में लूटे गए, बाबा मेरी चादर छीनी गई, बाबा मैं ताजियाने खाती रही, बाबा मुझे ऊंट के साथ बांधा गया, और बाबा एक एक रस्सी में 12-12 गले। अजरकुम अल्लाह। अब मासूमा ने बयान करने शुरू किए, रो के कहती थी या अबदा मनिल्लज़ी कता वरीदक, बाबा बता तेरे गले की रगों को किसने काटा है। जवाब गरीब नहीं आया। फिर कहने लगी बाबा मुझे इतना बता तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया। जवाब नहीं आया। बाबा मुझे बता क्या मेरी यतीम होने की उम्र है। अरे मुझे इस उम्र में यतीम किसने किया। कोई जवाब नहीं आया। मेरे उस्ताद मोहतरम के जुमले हैं, वो फरमाते हैं चौथा सवाल ऐसा किया गरीब के लब हिल गए। जब बीबी ने कहा बाबा मुझे इतना बता, जब मैंने तुझे मकतल में भेजा था तू 3 दिन का प्यासा था, बाबा किसी ने पानी भी पिलाया। आवाज आई मासूमा तेरा बाबा प्यासा मारा गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं बाबा की प्यास बर्दाश्त ना कर सकी, बाबा के मुंह पे मुंह रखा, कहती थी हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। सज्जाद ने बहन की नब्ज पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।